السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو قربانی، صبر اور اللہ پر بھروسہ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے ایک ویران بیابان میں امتحان میں ڈالا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایک ماں نے اپنے ننھے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کس طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زمزم کا چشمہ کیسے جاری ہوا اور آج تک وہ پانی کیسے دنیا بھر کے مسلمان کو سیراب کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اپنی زندگی میں ہم اللہ پر بھروسہ کر کے کیسے مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، ان کی اکلوتی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور وہ عظیم معجزہ جو آج بھی دنیا کے ہر کونے میں یاد کیا جاتا ہے، یعنی زمزم کا چشمہ۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کون تھیں۔ وہ ایک نہایت نیک اور صابر خاتون تھیں۔ اللہ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف حاصل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے اور بڑے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ان کے صبر اور ایمان کا امتحان ہو۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک بنجر وادی میں چھوڑ دیں، جہاں نہ کھانا پینے کا سامان تھا، نہ درخت تھے، نہ پانی، نہ کوئی بستی، نہ کوئی رہنے والا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک ماں اور اس کا چھوٹا سا بچہ اور ایک ویران جگہ جہاں زندگی کا نام و نشان تک نہ ہو، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم کبھی بے حکمت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کی اس وادی میں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس وقت وہاں ریت اور پتھروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں وہاں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سہارا۔ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہ کہا، وہ خاموش رہے۔ لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت حاجرہ نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی فریاد۔ انہوں نے یقین اور ایمان کے ساتھ کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ضرور خیر اور بھلائی پر مبنی ہوتی ہے، چاہے انسان کی آنکھوں کو وہ ناممکن لگے
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے ایک نہایت درد بڑی دعا کی۔ انہوں نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حکم سے تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے۔ اے پروردگار، تو ان کو رزق عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون دے اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ ناظرین، یہ دعا ہی آنے والے وقت میں پوری ہوئی اور مکہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ کا مرکز بن گیا۔ اب ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ اس وادی میں تنہا رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، کچھ دن کا کھانا اور پانی ان کے پاس تھا، لیکن ناظرین ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلبلانے لگے۔ ایک ماں کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ پیاس یا بھوک سے تڑپ رہا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دل بے قرار تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید قریب کہیں پانی مل جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر پانی کی تلاش میں نکلی۔ ناظرین، وہ قریب ایک پہاڑی پر چڑھ گئیں جسے صفا کہتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی قافلہ دکھائی دے، لیکن کچھ نہ دکھا۔ وہ واپس آئیں اور پھر دوسری طرف دوڑیں اور دوسری پہاڑی پر چڑھ گئیں جسے مروہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے بھی کچھ نہ ملا۔ ناظرین، وہ ایک بار صفا پر جاتیں اور پھر مروہ پر بار بار دوڑتیں اور تلاش کرتیں۔ وہ اپنے بیٹے کو پیاس سے تڑپتا دیکھ کر بے قرار تھیں۔ ناظرین، یہ دوڑ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 مرتبہ کی۔ ان کا دل ماں کی محبت اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایمان کی طاقت بھی ان کے ساتھ تھی۔ ناظرین، اللہ نے ان کی اس کوشش کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے صفا اور مروہ کی یہ دوڑ حج اور عمرہ کا لازمی رکن بنا دیا گیا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان دنیا بھر سے آتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تاکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور کوشش کو یاد کریں۔ ناظرین، اب دیکھیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کس طرح نوازتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں اور واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی زمین پر رگڑ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ ناظرین، وہ چشمہ زمزم کا چشمہ تھا۔ پانی اس زور سے نکل رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ گھبرا گئیں کہ کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے فوراً پانی کے گرد مٹی اکٹھی کی اور کہا، زمزم، یعنی رک جا، رک جا، اور پھر وہ پانی ایک چشمے کی شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، ذرا غور کریں، جہاں زندگی کا نام و نشان نہ تھا، اللہ نے وہاں ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ پانی کبھی خشک نہیں ہوا، بلکہ دنیا کے کروڑوں مسلمان آج بھی اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی صبر اور قربانی کا انعام۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو خود پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اللہ نے ان کے دل کو سکون دیا اور ان کے صبر کو کامیابی عطا کی۔ کچھ ہی وقت گزرا، وہاں قافلے آنے لگے۔ ایک قبیلے جس کا نام جرہیم تھا، وہ اس چشمے کے قریب آ کر آباد ہو گیا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور وہاں بس گئے۔ یوں ان بنجر وادی میں زندگی کا آغاز ہوا۔
ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وادی میں بڑے ہوئے۔ وہ مضبوط اور بہادر جوان بنے۔ وہ عربی زبان بولنے لگے اور ان کی نسل آگے چل کر پوری عرب دنیا میں پھیل گئی۔ یہ وہی نسل ہے جس میں آخر کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے فیصلے پر صبر کیا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، انہوں نے دوڑ لگائی، پانی تلاش کیا اور پھر اللہ نے ان کی کوشش کو کامیاب بنا دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا درست نہیں بلکہ اپنی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام چاہتی تو بیٹھ کر انتظار کرتی کہ اللہ خود ہی پانی دے دے گا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق پوری جدوجہد کی۔ یہی اصل ایمان ہے کہ ہم کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ناظرین، آج دنیا کے مسلمان جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو زمزم کا پانی ضرور پیتے ہیں۔ یہ پانی شفا ہے، یہ پانی برکت ہے۔ لاکھوں لوگ بوتلوں میں بھر کر اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں اور یہ سب اسی قربانی اور صبر کی یاد ہے جو ہاجرہ علیہ السلام نے دکھایا۔ ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی میں بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح صبر اور بھروسہ اختیار کر لیں تو ہمارے مسائل آسان ہو جائیں۔ جب مشکلات آئیں تو ہمیں مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسی نیک بندی اللہ پر بھروسہ کر کے ایک بنجر وادی میں اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا رہ سکتی ہے اور اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے تو ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات اللہ کے لیے کیا ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ مشکل حالات سے گھبرائیں نہیں، اللہ سے دعا کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تھا ناظرین حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور زمزم کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔